بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر۔ نسب نامہ۔ حضرت ہود علیہ السلام کا سلسلہ نسب یوں ہے: ہود بن صالح بن ارتحشت بن سام بن نوح علیہ السلام۔ اور یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہود عابر بن صالح بن ارتحشت بن سام بن نوح علیہ السلام ہیں، اور یوں بھی ان کا سلسلہ نسب بیان کیا گیا ہے: ہود بن عبداللہ بن رباح الجارود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ اس کو ابن جریر نے بیان کیا ہے۔ خاندان: حضرت ہود علیہ السلام عاد بن اوس بن سام بن نوح کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ عرب لوگ تھے، احقاف میں آباد تھے۔ احقاف ریت کے پہاڑوں کو کہتے ہیں۔ یہ علاقہ یمن میں عمان اور حضر موت کے درمیان میں ہے۔ یہ ساحل سمندر کے قریب علاقے میں آباد تھے جسے شہر کہا جاتا ہے، اور ان کی وادی کا نام مقیس تھا۔ وہ بڑے بڑے ستونوں والے خیموں میں رہتے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ الفجر آیت نمبر 6 تا 7۔ ترجمہ: کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی عاد ارم کے ساتھ جو ستونوں والے تھے، ان کو عاد اولا بھی کہا جاتا ہے، اور عاد ثانیہ بعد میں آئے ہیں، اور ان کا تذکرہ اپنی مناسب جگہ پر آئے گا۔ سورہ الفجر آیت نمبر 7 تا 8۔ عاد اولا عاد ارم ہیں جو ستونوں والے تھے اور ان جیسے قد آور دنیا میں پیدا نہیں کیے گئے۔ یہاں آیت میں مصلحہ کی ضمیر قبیلے کی طرف لوٹتی ہے یا ستونوں کی طرف لوٹتی ہے، لیکن پہلی بات صحیح ہے، اور اس کی وضاحت ہم نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں کی ہے، اور جس نے یہ کہا ہے کہ ارم ایک شہر ہے جو زمین میں چکر لگاتا رہتا ہے، جو کبھی شام میں ہوتا ہے تو کبھی یمن میں، کبھی حجاز میں ہوتا ہے تو کبھی کسی اور جگہ۔ تو یہ حقیقت سے بہت دور بات ہے، اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے جس پر اعتماد کیا جا سکے، اور نہ کوئی سند ہے جس پر بھروسہ کیا جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث جس میں انبیاء اور رسل کا تذکرہ ہے میں بیان ہوا ہے کہ ان انبیاء میں سے 4 عرب سے ہوئے ہیں: ہود، صالح، شعیب اور تمہارا نبی اے ابو ذر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح ابن حبان کہتے ہیں کہ سب سے پہلے عربی زبان میں کلام کرنے والے ہود ہیں۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان کے باپ نے سب سے پہلے عربی زبان میں کلام کی، اور بعد نے کہا کہ سب سے پہلے عربی زبان میں کلام کرنے والے نوح علیہ السلام ہیں، اور بعد کا قول ہے کہ آدم علیہ السلام ہیں، اور یہی سب سے زیادہ مناسب ہے، اور دیگر اقوال بھی اس کے متعلق ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے پیدا ہونے والے عربوں کو عرب عربہ کہا جاتا ہے، اور ان کے کئی قبیلے ہیں جن میں سے چند کا نام درج ذیل ہے: عاد، سمود، جرہم، تسم، جدیس، امیم، مدین، املاک، قحطان، جاسم، بنو یقن وغیرہ۔ اور عرب مستعربہ اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام فصیح و بلیغ عربی بولنے والے پہلے شخص ہیں۔ انہوں نے جرہم قبیلے سے یہ زبان سیکھی تھی، جو ان کی والدہ محترمہ ہاجرہ کے پاس حرم میں اقامت پذیر ہوئے تھے، جس کا تذکرہ اپنی جگہ تفصیل سے آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت اور اچھے بیان سے نوازا تھا، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کا تلفظ فرماتے تھے۔ طوفان نوح کے بعد عاد اولا ہی سب سے پہلے بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، اور ان کے 3 بت تھے: صدا، سمود اور ہیرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر ان کی طرف مبعوث کیا۔ انہوں نے ان کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، جیسے کہ سورہ اعراف میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے بعد ان کے حالات و واقعات بیان کیے ہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ الاعراف آیت نمبر 65 کا 72۔ اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ تم احمق ہمیں نظر آتے ہو، اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تم کو مخلوق میں پھیلاؤ زیادہ دیا۔ بس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ کامیابی حاصل کرو۔ وہ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے
अकेले खुदा ही की इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूजते चले आए हैं इनको छोड़ दें? तू अगर सच्चा है तो जिस चीज से हमें डराता है उसे ले आ। हूद ने कहा कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर अजाब और गजब नाजल होना मुकर्रर हो चुका है। क्या तुम मुझसे ऐसे नामों में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने अपनी तरफ से रख लिए हैं जिनकी खुदा ने कोई संद नाजल नहीं की? तो तुम भी इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। फिर हमने हूद को और जो लोग इनके साथ थे इनको नजात बख्शी और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था इनकी जड़ काट दी और वो ईमान लाने वाले थे ही नहीं। और सूरह हूद में किस्सा नूह के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जमा, और हमने आद की तरफ इनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम, खुदा ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम शिरक करके खुदा पर महज बहतान बांधते हो। ए मेरी कौम, मैं इस वाज़ो नसीहत का तुमसे कुछ सिला नहीं मांगता, मेरा सिला तो इसके ज़िम्मे है जिसने मुझे पैदा किया। भला तुम समझते क्यों नहीं? और ए कौम, अपने रब से बख्शिश मांगो, फिर इसके आगे तौबा करो, वो तुम पर आसमान से मौसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत पर ताकत बढ़ाएगा। और देखो, गुनाहगार बनकर रूगर्दानी ना करो। वो बोले, ए हूद, तुम हमारे पास कोई दलील ज़ाहिर नहीं लाए और हम सिर्फ तुम्हारे कहने से ना अपने माबूदों को छोड़ने वाले हैं और ना तुम पर ईमान लाने वाले हैं। हम तो ये समझते हैं कि हमारे माबूद ने तुम्हें आसेब पहुँचा कर दीवाना कर दिया है। हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं खुदा को गवाह करता हूँ और तुम भी गवाह हो कि जिनको तुम खुदा का शरीक बनाते हो मैं इनसे बेजार हूँ, यानी जिनकी खुदा के सिवा इबादत करते हो। तो तुम सब मिलकर मेरे बारे में जो तदबीर करनी चाहो कर लो और मुझे मोहलत ना दो। मैं खुदा पर जो मेरा और तुम्हारा सबका परवरदिगार है भरोसा रखता हूँ। ज़मीन पर जो चलने फिरने वाला है वो इसको चोटी से पकड़े हुए है। बेशक मेरा परवरदिगार सीधे रास्ते पर है। अगर तुम रोगर्दानी करोगे तो जो पैगाम मेरे हाथ में तुम्हारी तरफ भेजा गया है वो मैंने तुम्हें पहुंचा दिया है और मेरा परवरदिगार तुम्हारी जगह और लोगों को बसा लाएगा और तुम खुदा का कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते। मेरा परवरदिगार तो हर चीज़ पर निगहबान है। और जब हमारा हुक्म अजाब आ पहुंचा तो हमने हूद को और जो लोग इनके साथ ईमान लाए थे इनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और अजाब शदीद से उन्हें नजात दी। ये वही आद हैं जिन्होंने खुदा की निशानियों से इनकार किया और इसके पैगंबरों की नाफरमानी की और हर मुतकब्बर और सरकश का कहना माना। तो इस दुनिया में भी लानत इनके पीछे लगी रही और क़यामत के दिन भी लगी रहेगी। देखो, आद ने अपने परवरदिगार से कुफर किया और सुन रखो, हूद की कौम आद पर फटकार है। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह अल मोमिनून में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के किस्से के बाद फरमाया, फिर इनके बाद हमने एक और जमात पैदा की और उन्हीं में से इनमें एक पैगंबर भेजा जिसने इनसे कहा कि खुदा ही की इबादत करो, कि इसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। तो क्या तुम डरते नहीं हो? तो इसकी कौम के सरदार जो काफिर थे और आखिरत के आने को झूठ समझते थे और दुनिया की ज़िंदगी में हमने इनको आसूदगी दे रखी थी, कहने लगे कि ये तो तुम ही ऐसा आदमी है, जिस किस्म का खाना तुम खाते हो इसी तरह का ये भी खाता है और पानी जो तुम पीते हो इसी किस्म का ये भी पीता है। और अगर तुमने अपने ही जैसे आदमी का कहा मान लिया तो तुम घाटे में पड़ गए। क्या ये तुमसे ये कहता है कि जब तुम मर जाओगे और मिट्टी हो जाओगे और हड्डियां इसके सिवा कुछ ना रहेगा तो तुम जमीन से निकाले जाओगे, जिस बात का तुमसे वादा किया जाता है बईद और बईद है। ज़िंदगी तो यही हमारी दुनिया की ज़िंदगी है कि इसमें हम मरते और जीते हैं और हम फिर नहीं उठाए जाएंगे। ये तो एक ऐसा आदमी है जिसने खुदा पर झूठ बांधा है और हम इसको मानने वाले नहीं हैं। पैगंबर ने कहा, ए परवरदिगार, उन्होंने मुझे झूठा समझा है, तू मेरी मदद फरमा कि ये थोड़े ही अरसे में पशिमान होकर रह जाएंगे। तो इनको वादा बरहक के मुताबिक ज़ोर की आवाज़ ने और हमने इनको कोड़ा कर डाला। बस जालिम लोगों पर लानत है। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह अल शोरा में फरमाया, आयत नंबर 123 ता 140, तर्जमा, आद ने भी पैगंबरों को झुटलाया जब इनसे इनके भाई हूद ने कहा, क्या तुम डरते नहीं? तो तुम्हारा ईमानदार पैगंबर हूँ, तो खुदा से डरो और मेरा कहना मानो और मैं इसका तुमसे बदला नहीं मांगता। मेरा बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मा है। भला तुम हर ऊंची जगह पर बतौर खेल तमाशा यादगार इमारत बना रहे हो और महल बनाते हो, शायद तुम हमेशा रहोगे, और जब किसी को पकड़ते हो तो जालमाना पकड़ते हो। तो खुदा से
ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو، اور اس نے تمہیں چوپایوں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے۔ مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے برابر ہے، یہ تو اگلوں ہی کی طریق ہے اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اور سورہ حامیم سجدے میں فرمایا، آیت نمبر 5 تا 16، جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بڑھ کر ہے اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے ہیں؟ تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے الاحقاف میں فرمایا، اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی، اور ان سے پہلے اور پیچھے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے، اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ تو وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں دردناک عذاب بھرا ہوا ہے، ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کر دیتی ہے۔ تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ بھی نظر نہ آتا تھا۔ گناہ گار لوگوں کو ہم اس طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اور سورہ الذریات میں فرمایا، آیت نمبر 41 تا 42، ترجمہ، اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی، وہ جس چیز پر بھی چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ اور سورہ النجم میں فرمایا، النجم آیت نمبر 50 تا 55، ترجمہ، اور یہ کہ اس نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا اور سمود کو بھی، غرض اس کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی، بے شک وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے، اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا۔ اور سورہ القمر میں فرمایا، ترجمہ، اور عاد نے بھی تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی، وہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پٹک رہی تھی، گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں، سو دیکھ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، پس کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ پھر ان پر چھایا جو چھایا، تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا۔ سورہ الحاقہ میں فرمایا، الحاقہ آیت نمبر 6 تا 8، کہہ رہے عاد تو ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیہ ناس کر دیا گیا، خدا نے ان کو 7 رات اور 8 دن لگاتار چلائے رکھا۔ تو اے مخاطب، تو لوگوں کو دیکھتا کہ اس میں اس طرح گر گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے، بھلا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟ اور سورہ الفجر میں فرمایا، سورہ الفجر آیت نمبر 6 تا 14، ترجمہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا جو ارم کھلاتے تھے، اتنے اور از قد کے تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے؟ اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی کرہ میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے؟ اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا؟ یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے اور ان میں بہت خرابیاں کرتے تھے، تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا، بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے۔ ہم نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں مذکورہ آیات کے تحت تفصیل سے بحث کی ہے۔ قوم عاد کا تذکرہ سورہ برات، ابراہیم، الفرقان، العنکبوت، صاد اور قاف میں بھی ہوا ہے۔ اب ہم قرآن مجید کے مختلف مقامات میں سے قصہ ہود علیہ السلام کے مضمون پر روشنی ڈالتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث و آثار کا بھی ذکر کریں گے۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ طوفان نوح کے بعد
قوم عاد بتوں کی پوجا کرنے والی پہلی قوم ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں بیان کی ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 69۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا اور ڈیل ڈول میں تمہیں پھیلاؤ زیادہ دیا۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ تم کو اپنے وقت کے تمام لوگوں میں قد آور اور مضبوط بنایا۔ سورہ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر ہم نے ان کے بعد اور قومیں پیدا کی، اور صحیح رائے کے مطابق اس سے قوم ہود علیہ السلام سے مراد ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ اس سے مراد سمود ہے، کیونکہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاتھ کے تقاضے کے مطابق ان کو چیخ نے آ پکڑا، پس ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ کر ڈالا۔ اور وہ اس آیت سے اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ چیخ کے ساتھ ہلاک ہونے والی قوم سمود ہے۔ باقی رہا قوم عاد کا معاملہ، تو وہ سخت تند و تیز ہوا سے ہلاک کیے گئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قوم عاد پر سخت تیز ہوا اور چیخ دونوں طرح کا عذاب ہوا ہوگا، اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ جیسے کہ مدین والے اصحاب ایکا پر کئی قسم کا عذاب آیا تھا، جس کا تذکرہ آگے آئے گا، اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ عادیوں کا زمانہ سمود سے پہلے کا ہے۔ الغرض قوم عاد سرکش اور کفار قوم تھی، اور بتوں کی پوجا کرنے میں ہر دھرم اور حد سے گزری ہوئی تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہی ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا، تاکہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور ایک اللہ کی عبادت اور اخلاص کی ان کو دعوت دے۔ لیکن انہوں نے اپنے رسول کی مخالفت کی، اس کو جھٹلایا اور اس کی توہین کی، اور اس پر طرح طرح کے الزام اور عیب لگائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ وہ زبردست اور قدرت والا ہے۔ جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور اس کی فرما برداری اور اس سے معافی مانگنے کی رغبت دلائی، اور ان کاموں پر دنیا و آخرت کی بلائیوں کا وعدہ کیا اور مخالفت کرنے پر دنیا اور آخرت کی سزا سے ڈرایا، تو قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تجھے کم عقل سمجھتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ بتوں کی عبادت کرنے سے مدد اور نصرت بھی ہوتی ہے، اور رزق کی زیادتی بھی۔ اس کے مقابلے میں تیری دعوت کم عقلی اور بیوقوفی ہے، اور تو اس بات میں جھوٹا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہود علیہ السلام نے قوم کو جواب میں فرمایا، اے میری قوم، میں بیوقوف نہیں ہوں جیسا کہ تمہارا عقیدہ اور خیال ہے، بلکہ میں واقعی اللہ کا رسول ہوں۔ میں اللہ کا پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اور لفظ بلاغ کا مقتضا اور مفہوم یہ ہے کہ مبلغ واضح، مختصر اور جامع معنی انداز سے اللہ کا پیغام قوم تک پہنچا دے، اس میں شک و شبہ اور اختلاف کی کوئی گنجائش و شائبہ تک نہ ہو۔ اس طرح حضرت ہود علیہ السلام انتہائی خیر خواہانہ انداز میں اور محبت و شفقت کے ساتھ اور ہدایت کی حرص و تمنا کے ساتھ قوم کو تبلیغ کر رہے تھے اور دعوت دے رہے تھے، اور ان سے اجرت و معاوضہ کے طلبگار بھی نہیں تھے، بلکہ صرف اللہ کی رضا اور مخلوق کی خیر خواہی چاہتے تھے، اور اس کا اجر و ثواب اللہ سے مانگتے تھے جس نے ان کو رسول بنا کر بھیجا، اور دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لیے ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، میں تم سے اس کی کوئی مزدوری اور صلہ نہیں مانگتا، میری مزدوری اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی کیا تم یہ سمجھنے سے قاصر ہو کہ میں واضح اور صریح حق کی طرف بلا رہا ہوں، اور جس کی گواہی تمہاری فطرت بھی دیتی ہے، اور یہ وہی دین حق ہے جس کے ساتھ نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور اس کی مخالفت کرنے والوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ میں تمہیں اسی دین حق کی دعوت دیتا ہوں، اور اس کا معاوضہ اللہ سے چاہتا ہوں، اور وہی اللہ تعالیٰ ہی نفع و نقصان کا مالک ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندہ مومن کی بات اس طرح بیان کی ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 21 تا 22۔ ترجمہ: ایسے پیغمبروں کے پیچھے چلو جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے راستے پر ہیں، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اس کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو ہود علیہ السلام کی قوم نے آپ کو یہ جواب دیا کہ اے ہود، تو ہمارے پاس اپنے رسول ہونے کی کوئی دلیل تو لایا نہیں، اور صرف تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ تیری تصدیق کرنے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا دیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ تو نے کوئی معجزہ اور خرق عادت چیز نہیں دکھائی جس سے تیری بات اور تیری مشن کی تصدیق ہوتی، تو ہم صرف تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کی عبادت نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمارا خیال ہے
کہ تیری عقل ٹھکانے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی معبود تیرے اوپر ناراض ہو گیا ہے اور اس نے تیری عقل کو خراب کر دیا ہے۔ اب تو سوچے سمجھے بغیر باتیں کرتا رہتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو اس کے جواب میں کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں اللہ کے سوا تمہارے ان سب معبودوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو۔ اچھا، اب تم میرے خلاف جو کچھ تدبیریں کر سکتے ہو اور چالیں چل سکتے ہو کر لو اور مجھے ذرا سی بھی مہلت بالکل نہ دو۔ یہ ہود علیہ السلام کی طرف سے ان کے باطل خداؤں کے لیے بڑا چیلنج تھا اور ان سے بیزاری کا اظہار اور ان کی برائی اور شناعت کا اعلان تھا کہ وہ کسی کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتے اور نہ کسی نقصان دہ چیز کو دور کر سکتے ہیں۔ وہ پتھر ہیں، جو پتھر کا حکم سو وہی ان کا حکم۔ جو کام پتھروں سے ہو سکتا ہے صرف وہی ان سے ممکن ہے، اور تمہارے خیال اور عقیدہ کے مطابق اگر یہ نفع و نقصان اور فتح و مدد پر قدرت رکھتے ہیں تو میں تمہارے سامنے موجود ہوں اور ان سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں، ان پر لعنت بھیجتا ہوں۔ بس تم سب اکٹھے ہو کر میرے خلاف چال چلو اور مجھے بالکل مہلت نہ دو۔ جہاں تک تمہارا بس چل سکتا ہے اور قدرت حاصل ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا لو اور مجھے ذرا برابر مہلت نہ دو۔ مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے اور مجھے تمہاری طاقت کی کوئی فکر نہیں ہے اور نہ ہی میں تمہاری طرف دیکھتا ہوں۔ میں نے اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کیا ہے، وہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اور کوئی زمین پر چلنے والا جاندار نہیں ہے مگر اللہ نے اس کی پیشانی پکڑ رکھی ہے۔ بے شک میرا رب صحیح راہ پر ہے، یعنی مجھے اللہ پر یقین ہے اور ان کی تائید حاصل ہے۔ اس کی ذات پر میرا اعتماد ہے، میں اس پر بھروسہ کرنے والا اور اس کی طرف آس لگانے والا ہوں۔ اس کے سوا مجھے مخلوق کے نفع و نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس پر توکل کرتا ہوں اور اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ اور یہ اکیلی بات ہی ایک قطعی اور مضبوط دلیل ہے کہ ہود علیہ السلام اس کے بندے اور رسول ہیں اور ان کی قوم گمراہ اور جاہل تھی، وہ بتوں کی عبادت میں لگی ہوئی تھی، پھر بھی وہ ہود علیہ السلام کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے اور ان کا کوئی نقصان نہ کر پائے۔ اس سے ہود علیہ السلام کی سچائی اور ان کی قوم کے خیالات اور نظریات کا غلط ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اسی دلیل کے ساتھ ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے استدلال کیا تھا، جس کا ذکر اللہ پاک نے اپنی کلام پاک میں ان الفاظ کے ساتھ فرمایا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 17۔ ترجمہ: انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، اگر تم کو میرا تم میں رہ اور خدا کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہوتا ہے تو میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں، تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا تھا۔ سورہ الانعام آیت نمبر 80 تا 83۔ ترجمہ: اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، ہاں میرا پروردگار جو کچھ چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کیا تم خیال نہیں کرتے بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو کیوں ڈروں، جبکہ تم خدا سے نہیں ڈرتے کہ ان کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب دونوں فریق سے کون سا فریق امن اور جمعیت خاطر کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے ملایا نہیں، ان کے لیے امن اور جمعیت خاطر ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا خبردار ہے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 33 تا 35۔ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی قسم کا یہ بھی کھاتا ہے، اور پانی جو تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیا تو گھاٹے میں پڑ گئے۔ کیا تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بہت بعید ہے۔ انہوں نے انسانوں میں سے رسول کی بعثت کو بہت بعید سمجھا، اور یہ وہ شبہ ہے جو پرانے دور سے آج تک کافر اور جاہل لوگ پیش کرتے آئے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا۔ سورہ یونس آیت نمبر 2۔ ترجمہ: کیا لوگوں کے لیے یہ بات تعجب والی ہے کہ ہم نے ان سے ایک انسان کی طرف وحی کی کہ لوگوں کو ڈراؤ؟ اسی طرح مزید دوسری جگہ فرمایا، سورہ الاسراء آیت نمبر 94
تا 95۔ ترجمہ: اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانع نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا خدا نے آدمی کو پیغمبر کر کے بھیجا ہے؟ کہہ دو اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے اور آرام کرتے یعنی بستے تو ہم ان کے پاس فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اس لیے حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کیا تم نے تعجب کیا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت تم میں سے ہی ایک آدمی پر آئی ہے تاکہ وہ تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے؟ یعنی یہ کوئی تعجب والی بات نہیں، اللہ جس کو چاہے رسول بنا دے، اس کو کوئی پوچھنے والا اور اس پر کوئی پابندی لگانے والا نہیں۔ قوم عاد کا جواب: کیا تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈیاں رہ جاؤ گے تو تم پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، یہ بات دور اور بہت دور ہے۔ وہ جس بات کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا ہے، ہم تیری تصدیق کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، ان کے جھٹلانے پر میری مدد فرما، یعنی انہوں نے آخرت کو بعید از قیاس قرار دیا اور اجسام کے مٹی اور ہڈیاں ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور یہی دوہریا لوگوں کا نظریہ ہے۔ اور جیسے بے دین اور جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ انسان ماؤں کے پیٹوں سے پیدا ہو رہے ہیں اور آخرکار زمین ان کو نکل جاتی ہے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوہریا گروہ کا اعتقاد ہے کہ دنیا سے رخصت ہونے والے لوگ 36,000 سال بعد دوبارہ دنیا میں واپس آ جاتے ہیں، مگر یہ سب جھوٹ اور ضلالت، کفر اور جہالت ہے۔ یہ سب باطل اقوال اور کاسد عقائد ہیں، ان کی کوئی اصل اور برہان نہیں ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کو بہکا سکتے ہیں جو فاجر و فاسق اور عقل و خرد سے عاری اور ہدایت سے نا آشنا ہیں۔ جیسے دوسری جگہ اللہ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ الانعام آیت نمبر 113۔ ترجمہ: اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں، اور جو کام وہ کرتے تھے وہ کرنے لگیں۔ ہود علیہ السلام نے ان کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ تم ہر بلند جگہ پر اونچی اونچی عمارتیں بناتے ہو کہ جن کو دیکھ کر آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ تم یہ بیکار اور عبث کام کرتے ہو، اس کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو یہ بات اس لیے فرمائی کہ وہ لوگ بڑے بڑے خیموں میں رہنے کے عادی تھے، جبکہ وہ بڑی بڑی عمارتیں فخر و تکبر کے اظہار کے لیے بناتے تھے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا جو ارم کہلاتے تھے؟ اتنے دراز قد کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے، تو عاد ہی عاد اولا ہیں جو ستونوں والے خیموں میں رہائش پذیر تھے۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ارم ایک شہر تھا جو سونے چاندی سے بنا ہوا تھا اور وہ مختلف علاقوں میں گھومتا رہتا تھا، یہ بات بالکل غلط اور بے بنیاد ہے، اس کی کوئی سند اور دلیل نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فرمان، اور تم مسانے بناتے ہو، میں مسانے سے مراد محلات ہیں یا موت سے بچنے کے لیے بنائے گئے بڑے بڑے قلعے ہیں یا پانی اکٹھا کرنے کی جگہ ہیں۔ شاید تم ہمیشہ رہو گے، یعنی تم کو امید ہے کہ ہم ان محلات میں لمبی لمبی عمریں گزاریں گے۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 130 تا 135۔ ترجمہ: اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو تو خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی، جس کو تم جانتے ہو اس نے تم کو چھپائیوں اور بیٹوں سے مدد دی، اور باغوں اور چشموں سے مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے خدا ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تو اگر سچا ہے تو جس چیز سے ہمیں ڈراتا ہے اس کو لے آؤ۔ یعنی کیا تیرے آنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اپنے بزرگوں اور آباء و اجداد کی مخالفت کریں؟ ہم سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر تو سچا ہے تو جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے وہ لے آؤ، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، تیری پیروی نہیں کریں گے اور نہ تیری تصدیق کریں گے۔ اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں واعظ کرے یا واعظ نہ کرے ہمارے لیے برابر ہے، اور یہ پہلے لوگوں کے طریقے ہیں اور ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے۔ قرآن مجید میں لفظ خلقو اگر خا کی زبر خلق الاولین ہو تو معنی یوں ہوگا کہ یہ باتیں تیری اپنی گھڑی ہوئی ہیں اور پہلے لوگوں کی کتب سے لی گئی ہیں، اور یہ تفسیر بہت سے صحابہ اور تابعین سے منقول ہے۔ اور اگر خا اور لام کے پیش
پرورش کے ساتھ خلق الاولین ہو تو مطلب یہ ہے کہ یہ دین جس پر ہم قائم ہیں یہ ہمارے آباء و اجداد اور بزرگوں کا دین ہے، ہم اس کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، نہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں، بلکہ ہمیشہ اسی کو تھامے رہیں گے۔ اور ان کی یہ بات کہ ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے مذکورہ دونوں قراتوں خلق اور خلق کے مفہوم کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، پس تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی چاہتا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی خدا نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، یعنی تم اپنی اس بات کی وجہ سے اللہ کے عذاب اور غضب کے مستحق ہو چکے ہو۔ کیا تم اللہ کی عبادت کی بجائے ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم نے خود گھڑا، خود ہی ان کو معبود ٹھہرا لیا، تم نے اور تمہارے بڑوں نے اس پر اتفاق کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اب جب کہ تم حق کے قبول کرنے سے انکار کر چکے ہو اور باطل کی پیروی کرنے میں بہت ہی آگے نکل چکے ہو، تو میرا تمہیں روکنا اور نہ روکنا تم پر برابر ہو چکا، یعنی میرے وعظ اور نصیحت کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو اب تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو جو تم پر واقع ہو کر رہے گا، اور اس کو کسی صورت روکا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے سورہ مومنون میں آیت نمبر 39 تا 41۔ ترجمہ: پیغمبر نے دعا کی، اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد فرما۔ اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے، پس ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس انہوں نے اس ہود کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے، اور بے شک تیرا رب ہی غالب بہت رحم کرنے والا ہے۔ قوم عاد کی ہلاکت و بربادی کی تفصیل سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پس جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل ہے، ہم پر بارش برسائے گا، بلکہ وہ تو تمہاری چل طلب کی ہوئی چیز ہے، اس میں تند ہوا ہے اور دردناک عذاب ہے۔ یہ ان کے عذاب کی ابتدائی صورت تھی کہ وہ قحط و خشک سالی میں گرفتار تھے تو انہوں نے بارش طلب کی، جب انہوں نے آسمان میں بادل دیکھا تو اسے ابر رحمت خیال کیا، اور حقیقت میں وہ دردناک عذاب تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ وہ تو تمہارا جلدی کیا ہوا عذاب تھا۔ انہوں نے ان الفاظ میں عذاب کا مطالبہ کیا تھا، بس اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہمارے پاس وہ عذاب لے آ جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 32۔ مفسرین اور مورخین نے اس جگہ وہ خبر ذکر کی ہے جس کا تذکرہ امام محمد بن اسحاق بن یسار نے کیا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے پر جمے رہے تو اللہ تعالیٰ نے 3 سال تک ان سے بارش روک لی، حتیٰ کہ وہ زیادہ مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ اگر لوگ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے اس مشکل سے نجات کی درخواست کرتے اور وہ اللہ کے حرمت والے گھر بیت القدس میں جا کر آہوزاری کرتے، اور یہ طریقہ ان کے ہاں معروف و مشہور تھا، اور اس دور میں وہاں عمالقہ قوم آباد تھی، اور یہ قوم عملیق بن لاؤز بن سام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ ان دنوں ان کا سردار معاویہ بن بکر تھا اور اس کی والدہ قوم عاد سے تھی، اس کا نام جلحدہ بنت الخیبری تھا۔ تو عاد نے 70 کے قریب افراد کا وفد بارش کی دعا کرنے کے لیے بیت اللہ میں بھیجا۔ وہ وفد معاویہ بن بکر کے پاس سے گزرا، وہ مکہ کے باہر رہائش پذیر تھا، تو یہ لوگ 1 ماہ تک اس کے ہاں قیام پذیر رہے، شراب پیتے اور معاویہ کی 2 رقاصہ لونڈیاں ان کے سامنے گاتی۔ جب ان کے قیام کا وقت لمبا ہو گیا اور معاویہ کو اپنی قوم پر رحم آیا اور وفد کو واپس جانے کا کہنے میں اسے شرم محسوس ہوئی تو اس نے اشعار میں ان سے جانے کے بارے میں بات کی اور ان دونوں لونڈیوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے سامنے جا کر یہ اشعار پڑھیں۔ ان کا ترجمہ یوں ہے، خبردار اے کیل، تیرا ستیہ ناس ہو، اٹھ اور ذرا نرمی اختیار کر، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں بادل عطا کرتے، پس وہ عادیوں کی زمین کو سیراب کرتے۔ یقیناً آج سے کمزوری کی وجہ سے کلام نہیں ہو پا رہا، سخت پیاس کی وجہ سے اب ہمیں نہ بوڑھے کی زندگی کی امید ہے اور نہ بچے کی کبھی۔ ان کی عورتیں خیر و عافیت کے ساتھ تھیں لیکن اب وہ بیوہ ہو رہی ہیں۔
जंगली जानवर इनके पास अलीउल ऐलान आ रहे हैं और इनको आदियों के तीरों का कोई डर बाकी नहीं रहा और तुम यहाँ दिन रात अपनी चाहत और ख्वाहिश के मुताबिक ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर रहे हो। बस तुम्हारे वफद के लिए महरूमी हो और इसे सलाम और खुश आमदीद ना कहा जाए। वफद वालों ने जब ये अशार सुने तो इनको याद आया कि हम किस लिए आए हैं। बस वो हरम की तरफ उठ इनमें से बड़े कैल बिन अंस ने भी दुआ की तो अल्लाह ताला ने 3 रंग के बादल सुरख, सफ़ेद और स्याह आसमान पर ज़ाहिर फरमाए और एक आवाज़ देने वाले ने आसमान से आवाज़ दी कि अपने लिए और अपनी कौम के लिए इनमें से एक कोड़ा एक बादल पसंद करे। तो इसने कहा मैं स्याह बादल पसंद करता हूँ क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा होगा। एक गैबी आवाज़ आई कि तूने हलाकत और बर्बादी को इख्तियार किया है, इससे कौम आद का कोई फ़र्द बाकी नहीं बचेगा, ना बच्चा ना बाप, सब तबाह हो जाएंगे। सिर्फ बनी लोजिया अलहम्द महफूज रहेंगे। ये भी आद की नस्ल से थे मगर ये मक्का में मुकीम थे। वो अजाब इन पर नाजल ना हुआ जो कौम आद पर आया था। कौम आद से जो लोग बच गए वो आदे सानिया या आदे आखिर कहलाए। अल्लाह ताला से ये स्याह बादल जिसे कैल बिन अंस ने पसंद किया था और इनकी बर्बादी का सबब हुआ, आद की तरफ जल्द या वो इसकी मुगैस वादी तक पहुंचा तो कौम आद उसे देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी ये हम पर बारिश बरसाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं बल्कि ये वो चीज़ है जिसको तुम जल्दी तलब कर रहे थे, जिसमें अजाब है दर्दनाक जो अपने रब के हुक्म से हर चीज़ को तबाह कर देगा। सबसे पहले एक औरत ने सही सूरत हाल देखी कि ये तो एक सख्त हवा है। इस औरत का नाम महद था। वो अजाब मुशाहदा करके चीख उठी और बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो लोगों ने इससे पूछा कि क्या मामला है, तूने क्या देखा? इसने कहा कि मैंने आंधी में आग देखी है जिसको कुछ लोग जला रहे हैं। बस अल्लाह ताला ने ये तेज़ो तुंद हवा 7 रातें और 8 दिन मुसलसल चलाई और इससे कौम आद हलाक हो गई। हूद अलैहिस्सलाम अपने तमाम ईमानदार साथियों को लेकर एक बाड़े में चले गए और वो हवा जो इनकी खुशी का सबब बनती थी और इनके जिस्मों को तरोताज़गी बख्शती, लेकिन वो हवा कौम आद को आसमान और ज़मीन के दरमियान में उड़ा रही थी और पत्थरों के साथ इनको कुचल रही थी। हारिस बिन हस्सान या हारिस बिन ज़ैद बकरी ने कहा कि मैं अला बिन अल हज़रमी की शिकायत करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चला। मैं रब्ज़ा के पास से गुज़रा तो वहाँ बनी तमीम की एक बूढ़ी औरत से मुलाकात हुई। इसके पास सवारी नहीं थी। वो कहने लगी ए खुदा के बंदे, क्या तू मुझे अल्लाह के रसूल तक पहुँचा सकता है? मैंने उसे सवारी पर बिठाया और मदीने ले आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे और मस्जिद में काफ़ी हजूम और अज़्दहाम था और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार को गले में डाले हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद हैं। मैंने कहा कि ये क्या माजरा है? लोगों ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमरू बिन अल आस को एक लश्कर के साथ भेजना चाहते हैं। मैं बैठ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ़ ले गए। मैंने अंदर आने की इजाज़त तलब की। आपने इजाज़त मरहमत फरमाई। मैं अंदर दाखिल हुआ और सलाम अर्ज़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम्हारे और बनी तमीम के दरमियान कोई रंजिश थी? मैंने कहा हाँ, और हम इन पर गालिब रहे थे। फिर मैंने अर्ज़ किया कि मेरा गुज़र बनी तमीम की एक औरत के पास से हुआ, इसके पास सवारी नहीं थी। इसने मुझे कहा कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ले चल, तो वो दरवाज़े पर खड़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इजाज़त दी। वो अंदर दाखिल हुई तो मैंने अर्ज़ की कि अगर आप हमारे और बनु तमीम के दरमियान कोई हद मुकर्रर करना चाहते हैं तो रेगिस्तान को हद मुकर्रर कर दें, क्योंकि ये हमारा इलाका है। वो औरत भड़क उठी और कहने लगी कि फिर आपका परेशान आदमी परेशान होकर कहाँ जाएगा? हारिस फरमाते हैं, मैंने कहा कि मेरी मिसाल तो वो है जैसे कि किसी ने कहा था अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारी। मैं खुद सवार करके लाया हूँ और मुझे मालूम न था कि ये मेरी दुश्मन होगी। मैं अल्लाह और इसके रसूल के साथ पनाह में आता हूँ कि कौम आद के कासद की तरह हो जाऊँ। तो आपने दरियाफ्त फरमाया कि कौम आद के कासद का क्या किस्सा है, हालांकि आप मुझसे ज़्यादा जानते थे। आपने लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए ये वाक़या सुनना पसंद फरमाया। मैंने अर्ज़ किया कि जब कौम आद खुशक
साली में मुब्तला हुई तो उन्होंने कौम के चंद अफराद के साथ कैल नामी अपना एक आदमी भेजा। वो मुआविया बिन बकर के पास से गुजरते इसके यहाँ एक माह क़याम पजीर रहे। वो इनको शराब पिलाते और 2 लौंडियाँ इनको गाना सुनाती। इन दोनों को जराद तान कहा जाता था। जब 1 महीना गुजर गया तो वो तहामा के पहाड़ों की तरफ निकला और दुआ करने लगा, ऐ अल्लाह, तुझे खूब मालूम है कि मैं किसी मरीज़ के पास नहीं आया कि इसका इलाज करूं और ना किसी कैदी को फिदिया में छुड़ाने आया हूं। ऐ अल्लाह, आद को सैराब जिससे तू सैराब करता है। तो इसके करीब से स्याह बादल गुजरने लगे। इसको आवाज़ दी गई कि इनमें से जिस बादल को चाहे पसंद कर। इसने एक स्याह बादल की तरफ इशारा किया। उसे आवाज़ दी गई, उसे पकड़, खूब जली हुई राख है, ये आद में से किसी को बाकी नहीं छोड़ेगी। रावी कहता है कि मुझे खबर पहुंची है कि इन पर आंधी सिर्फ इतनी छोड़ी गई थी जितनी कि मेरी अंगूठी से गुजर जाए। वो इससे तहस नहस हो गए। अबू वाइल कहते हैं कि ये सच है कि जब कोई औरत या मर्द अपना नुमाइंदा या फिदिया भेजता तो उसको कहता कि आद के नुमाइंदे की तरह ना हो जाना। तिरमिज़ी, नसाई और इब्ने माजा ने भी उसे रवायत किया है। इब्ने जरीर और दीगर मुफस्सरीन ने भी उसे अपनी तफासिर में नकल किया है। हो सकता है कि ये वाक़या आदे सानिया की हलाकत के बारे में हो, क्योंकि मोहम्मद बिन इसहाक और दीगर कई मुअर्रिखीन ने इसमें मक्का मुकरमा का जिक्र किया है। और ये बात सबको मालूम है कि इसकी आबादी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हुई है, जब उन्होंने हज़रत हाजरा और अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को वहाँ आबाद किया था और फिर जरहम कबीला वहाँ आकर आबाद हुआ था। इसका तज़किरा आगे आ रहा है। और आदे औला का ज़माना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले का है। इस वाक़ये में दूसरी बात यह है कि इसमें मुआविया बिन बकर और इसके अशार का भी जिक्र है और ये शेर आदे औला के ज़माने के बाद के हैं। इनका असलूब पहले लोगों के कलाम के साथ मुनासिब व मुताबिकत नहीं रखता। तीसरी बात यह है कि इसमें जिक्र है कि इस स्याह बादल में आग के शरारे थे, जबकि आदे औला रीह सरसर के साथ हलाक किए गए थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर आइमा ताबईन ने जिक्र किया है कि सरसर से मुराद ठंडी हवा है और आतिया से तेज़ो तंद हवा है। ठंडी हवा और तेज़ हवा के दरमियान कोई तारज़ और फ़र्क नहीं है। हवा कब और किस दिन शुरू हुई? अल्लाह ताला ने इन पर यह हवा 7 रातें और 8 दिन मुसलसल चलाई। और आयत में मज़कूरा लफ्ज़ हसूमा का मफ़हूम है कि मुकम्मल और मुसलसल। कहते हैं कि हवा की इब्तदा जुमा के दिन हुई और बाद कहते हैं कि बुध के दिन हुई। अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाते हैं कि तू कौम को इस तरह देखेगा गोया वो गिरे हुए खजूर के तने हैं। अल-हक़्क़ा, अल्लाह ताला ने इनको खजूर के तनों के साथ तशबीह दी है जिनकी शाखों को काट कर खाली तने बाकी छोड़ दिए गए हैं। वाक़या यूँ हुआ कि हवा इनके पास आई, इनको फ़िज़ा में उठाती, फिर इनको सर के बल नीचे पटक देती और सर तन से जुदा हो जाता और धड़ टेंडमेंट दरख्त की तरह बगैर सर के रह जाता। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक हमने इन पर सख्त हवा मनहूस दिन में भेजी, यानी वो दिन इनके लिए मनहूस साबित हुआ और इन पर मुसलसल अजाब जारी रहा। वो हवा लोगों को उठा उठा कर फेंक रही थी, गोया वो उखाड़े हुए खजूर के दरख्तों के तने हैं। जो लोग ये कहते हैं कि वो जारी दिन बुध का दिन था और फिर वो इससे बुध के दिन को मुस्तकिल तौर पर मनहूस ख्याल करता है, वो गलती पर है और इसका ये ख्याल कुरान के खिलाफ है, क्योंकि अल्लाह ने दूसरी जगह कुरान शरीफ में यूँ फरमाया, बस हमने इन पर सख्त तेज़ हवा मनहूस दिनों में भेजी। और ये वाज़ह हो चुका है कि वो 8 दिन थे। अगर वो दिन बज़ात खुद मनहूस होते तो हफ्ता के 7 दिन ही मनहूस और बेबरकत करार पाते और इस लग़्व बात का कोई भी कायल ही नहीं, बल्कि मकसूद तो ये है कि वो दिन इनके लिए मनहूस साबित हुए। अल्लाह ताला ने अरशाद फरमाया, और आद में निशानी है जब हमने इन पर 5 नामुबारक हवा भेजी, यानी इस हवा से कोई भलाई और बरकत का नतीजा ना निकला। इसके साथ ना तो बादल थे कि मींह बरसाते और ना इसमें ठहराव था कि ना खजूर का बूर मादा खजूर तक पहुंच जाता
اور درخت اچھے پھل لاتے، بلکہ وہ بالکل بانج اور بے نتیجہ تھی جس نے ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جس چیز پر بھی پہنچتی اسے ریزہ ریزہ کر دیتی، یعنی مسدہ ختم ہونے والی چیز کی طرح کر دیتی جس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعد صباح مشرق کی طرف سے چلنے والی ہوا کے ساتھ میری مدد کی گئی اور عادی پچھوائی ہوا سے تباہ ہو کر برباد کیے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور عاد کے بھائی ہود کو یاد کر جب اس نے احقاف میں اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور یقیناً اس سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر بڑے عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں۔ اس آیت میں جس عاد کا تذکرہ ہوا ہے وہ عاد اولا ہے، کیونکہ آیت کا سیاق عاد اولا کے قصہ کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ اس سے مراد عاد ثانیہ ہو، اور پچھلے صفحات میں ہماری وضاحت اس پر دلالت کرتی ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث بھی جس کا ذکر آگے آئے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس جب عذاب بصورت بادل اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ بادل ہے، ہم پر بارش برسائے گا، یعنی جب آسمان کی فضا میں بادل نمودار ہوا اور وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے اسے بارش والا بادل سمجھا، لیکن وہ ان کے لیے عذاب کا بادل ثابت ہوا۔ انہوں نے اس کو رحمت خیال کیا جبکہ وہ ان کے لیے رحمت و زحمت کا باعث بنا، اور وہ اس سے بھلائی کی توقع رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اس سے انتہائی شر اور برائی پائی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا بلکہ وہ تمہارا جلد طلب کیا ہوا عذاب تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہوا تھی جس میں دردناک عذاب تھا۔ احتمال ہے کہ اس عذاب سے مراد وہی تیز و تند ٹھنڈی اور حد سے گزری ہوئی ہوا ہو جو ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑا۔ اس ہوا نے ان کا پیچھا کیا حتیٰ کہ وہ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور غاروں میں ان پر داخل ہوئی اور ان کو باہر نکال کر تباہ و برباد کر دیا۔ ان کے مضبوط اور بلند و بالا گھروں اور قلعوں کو ان پر دے مارا، جس طرح انہوں نے اپنی قوت و زور پر ڈینگیں ماری اور کہا ہم سے زیادہ زور اور قوت والا کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی ہوا مسلط کی جو ان سے زیادہ طاقتور اور ان پر بہت زیادہ قدرت رکھنے والی تھی، اور وہ ریح حکیم تھی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ہوائیں بعد میں بادل کو لائی ہوں اور قوم عاد میں سے باقی ماندہ لوگوں نے سمجھا ہو کہ اس بادل سے ان پر رحمت برسے گی اور یہ ان کے لیے مدد کا سبب ہوگا، لیکن اللہ نے ان پر آگ کے شرارے برسائے۔ بہت سے لوگوں کی یہی رائے ہے یہ عذاب تو ایسے ہی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مدین والوں 2 چیزوں یعنی ٹھنڈی ہوا اور آگ کا عذاب مسلط کیا، اور یہ ایک قسم کا سخت ترین عذاب ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر چیخ بھی آئی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر صرف ایک انگوٹھی جتنی ہوا کھولی جس سے وہ تباہ کیے گئے، اور جب بستی والوں کے پاس پہنچی تو ان کو ان کے اموال اور جانوروں کو آسمانوں اور زمین کے درمیان اٹھایا۔ پھر جب قوم عاد کے شہریوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا، تو اس ہوا نے جو ان دیہاتیوں اور ان کے مال اور جانوروں کو آسمانی فضا میں اٹھا رکھا تھا ان شہریوں پر دے مارا، پھر وہ سب تباہ ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انگوٹھی جتنی جگہ سے ہوا چھوڑی تو اس ہوا نے بستی والوں کو شہر والوں کی طرف پہنچا دیا اور ان سب کو اٹھایا۔ جب شہر والوں نے ہوا دیکھی تو وہ کہنے لگے ہماری وادیوں کی طرف بڑھنے والا یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا، اور ان دیہاتیوں کو ہوا نے اٹھایا تھا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے شہریوں پر پٹخ دیا تو وہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ ہوا اپنے نگران فرشتوں کے کنٹرول سے باہر ہو گئی اور دروازوں کے سوراخوں سے زبردستی نکلتی ہی رہی۔ میں کہتا ہوں کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ ہوا بلا حساب نکلی تھی، اور اس حدیث کے مرفوع ہونے میں شبہ ہے۔ اس میں ایک راوی مسلم ملائی ہے، اس کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے اور اس میں ایک طرح کا اضطراب بھی ہے۔ آیت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بادل دیکھا تھا، اور لغت کے لحاظ سے بھی عارض کا معنی بادل کہا جاتا ہے۔ حارث بن حسان البکری کی حدیث بھی اس پر دلالت کرتی ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہم اسے اس قصے کے لیے مفسر سمجھیں۔
اس سے زیادہ واضح حدیث جو مسلم نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا فرماتے، اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس میں جو بھلائی ہے اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور میں اس کے شر اور اس میں جو شر ہے اس سے اور اس شر سے جس کے ساتھ بھیجی گئی ہے پناہ پکڑتا ہوں۔ اور حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بھی فرماتی ہیں کہ جب آسمان بادل سے چھپ جاتا تھا تو آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے، یہاں تک کہ آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ آپ کبھی گھر میں داخل ہوتے، کبھی نکلتے، کبھی آتے اور کبھی جاتے، اور جب بارش برس جاتی تو پھر پریشانی والی کیفیت ختم ہو جاتی اور چہرہ انور سے خوشی محسوس ہوتی۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ آپ سے دریافت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جیسے کہ قوم عاد نے کہا تھا جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تھا تو کہا کہ یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا۔ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ بروایت ابن جریج۔ ایک اور سند سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی زیادہ ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کے منہ مبارک کے اندر کا آخری حصہ ظاہر ہو جاتا ہو، آپ صرف مسکراتے تھے۔ آپ فرماتی کہ آپ جب بادل یا ہوا دیکھتے تو اس کا اثر آپ کے چہرے مبارک پر نمایاں محسوس ہوتا۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، لوگ جب بادل دیکھتے ہیں تو بارش کی امید سے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو دیکھتی ہوں آپ جب بادل دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات محسوس کرتی ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس میں عذاب نہ ہو۔ قوم نوح ہوا کے ساتھ عذاب دی گئی، اور ایک قوم نے عذاب کا بادل دیکھ کر کہا کہ یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا۔ یہ حدیث دونوں قصوں کے مختلف ہونے کے بارے میں صریح اور واضح ہے، جیسے ہم نے پہلے اشارہ کیا ہے، اس لیے کہ سورہ احقاف میں مذکورہ قصہ عاد ثانیہ کے متعلق ہے، اور قرآن مجید کے دیگر مقامات میں جہاں جہاں قوم عاد کا تذکرہ ہے اس سے مراد عاد اولیٰ ہے۔ مسلم، بخاری، ابو داؤد نے بھی اس طرح حدیث بیان کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حالات میں ہم حضرت ہود علیہ السلام کے حج کا تذکرہ کر چکے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہود علیہ السلام کی قبر مبارک یمن کے علاقے میں ہے، اور بعد نے کہا ہے کہ دمشق کی جامعہ کے ساتھ قبلہ والی طرف ایک چار دیواری ہے، اس میں ہے۔